عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن پاک کے 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے وہ بندے، اللہ کے وہ سچے بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ پہچان بتائی اللہ نے، میرا ولی، میرا دوست، میرے نیک بندے تکبر سے پاک، ان کی پہچان یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، وہ اللہ کے بندے، وہ رحمان کے بندے، یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر آہستہ قدم چلتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور اگر کوئی جاہل ان سے بد کلامی کرے، کوئی جاہل انہیں گالی دے تو ان کا اب کردار کیا رہنا چاہیے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے، اللہ فرماتا ہے قَالُوا سَلَامًا، تو وہ انہیں جواب بہترین انداز میں دیتے ہیں، بہترین الفاظ میں انہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے گالی دی تو اسے بھی گالی، انہوں نے بھی گالی دے دی، نہیں، ان کی پہچان یہ ہے قَالُوا سَلَامًا، اگر تم مجھے گالی دے رہے کوئی بات نہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یہ اللہ کے مخصوص بندوں کا کام۔ اور آگے کیا فرماتا اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے وہ بندے اللہ کے سامنے اپنے سجدے، اپنے قیام، اپنی راتیں اس کی عبادت میں گزارتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کر کے اپنی راتیں گزارتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے دور رکھ، محفوظ رکھ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ ان عذابھا کان غراما، کون سا عذاب؟ وہ عذاب جو جہنم، وہ آگ جو جہنم کی آگ بدن پر لاوے کی طرح چپک جائے گی، اس چمکنے والی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ اب توجہ کرنے کی بات یہ ہے، کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بد کلامی کر دی، کیا ہم نے صبر سے کام لیا؟ نہیں۔ تمہیں پتا ہے اللہ نے روزے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ تمام حکم دیے، مگر تمہیں پتا ہے اللہ نے نماز کا کتنا حکم دیا؟ قرآن پاک میں 750 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، 750 بار نماز کا حکم دیا۔ ایک بات 750 بار کیوں کہا؟ کہتا ہی رہا کہ دیکھو نماز نہیں چھوڑنا، دیکھو نماز نہیں چھوڑنا، دیکھو نماز کے پابند بنے رہنا، دیکھو نماز تم پڑھو گے تو تم میرے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تنور جل رہا ہے، اور وہ ماں کام کر رہی ہے، کام تو کر رہی ہے مگر نظر کیا ہے کہ بچہ کہیں تندور میں نہ گر جائے، بچہ کہیں آگ میں نہ گر جائے، ماں خیال کر رہی ہے۔ اور جب آگ کی طرف بچہ بھاگنے لگتا ہے، اس کی لائٹ، اس کی روشنی دیکھ کر، اس کی چمک دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے نا، تو ماں دوڑ کر جاتی ہے، اس کا بازو پکڑ لیتی ہے، کہا نہیں آگ کی طرف مت جانا، اس میں خسارہ ہے۔ ایک بچہ ہے، کام کرتے پہ اس کی طرف توجہ ہے، بچہ تنور میں نہ گر جائے، نقصان نہ ہو جائے، آگ کے لپیٹے میں نہ آ جائے، بار بار اس کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، اگر 750 بار بھی ماں کو جانا پڑے تو بچے کو آگ سے بچائے گی۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے دیکھو یہ نماز نہ دین کا ستون ہے، اس کی بنیاد مت ہلنے دینا، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ پلر ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو تمام دین خراب ہے، تمام دین میں کمیاں آ گئی۔ اگر تمہیں دین کو مضبوط کرنا ہے، تمہیں اسلام کو مضبوط کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، قسم خدا کی، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے والے کی قبر میں نور عطا کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، اور سب سے بڑا انعام نماز پڑھنے والے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔
پھر ہم کیوں نماز چھوڑیں؟ تمہیں پتا ہے جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت کرتا ہے نا تو فرشتے آ جاتے ہیں، سارے فرشتے آ کے اس کے آگے جمع ہو جاتے ہیں اس کے چہرے کی طرف۔ تمہیں پتا ہے بندہ نماز میں ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس کی طرف کہتے ہیں اے نماز پڑھنے والے، قسم اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اے نماز پڑھنے والے، اگر تجھے دکھ جائے کہ تیرے سامنے کون ہے، تجھے پتا چل جائے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے، اور تجھے پتا چل جائے کہ تیری آواز کو کون سن رہا ہے، تو کبریا کی قسم تو قیامت تک سلام نہیں پھیرے گا۔ تجھے پتا ہے اللہ خود تیرے قریب آ گیا، پھر ہم نماز کیوں چھوڑیں؟ نماز بہترین طریقے سے پڑھو، ایسی نماز مت پڑھو جیسی یزیدی لشکر نے پڑھی تھی، صرف دکھاوے کی، نہیں، ایسی نماز پڑھو جیسے امام زین العابدین نے پڑھی تھی۔ امام زین العابدین اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں ہے، اللہ اکبر کی جب نیت کی نا، اوپر پھوس میں آگ لگ گئی، سارا محلہ اکٹھا، میرا امام نماز میں، امام زین العابدین نماز میں، سارا محلہ آگ بجھا رہا، اللہ اکبر، آگ نیچے اتر گئی، بستر میں لگ گئی، یہ اللہ کا بندہ نماز میں ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر، آگ چل رہی ہے، یہ نماز میں ہے، بستی والوں نے بجھا دی، سارا مکان جل گیا۔ جب سلام پھیرا نا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امام صاحب، امام زین العابدین تم نماز میں تھے، سارا شور تھا، سارا مجمع اکٹھا تھا، پانی پھینکے جا رہے تھے، تمہیں پرواہ نہیں ہوئی باہر نکلو؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں اس آگ سے کیوں ڈروں؟ میں یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ نماز ایسی پڑھو جیسے علی المرتضیٰ نے پڑھی، نماز میں نیت کی نا، تیر لگا ہوا تھا، ایسا کہ اگر تیر پہ ہاتھ رکھتے تو تڑپ جاتے، بے چین ہو جاتے، تو لوگوں نے کہا علی کہ اب ہاتھ نہ لگاؤ، علی جب نماز پڑھیں گے تیر کھینچ لینا۔ اللہ اکبر کی نیت کی نماز میں پہنچے، اللہ اکبر، تیر یوں ہی کھینچ لیا گیا۔ علی نماز سے جب فارغ ہوئے نا تو علی سے پوچھا تیر نکال دیا گیا، پتہ نہیں چلا؟ علی کہتے ہیں مجھے اپنے رب کی قسم مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا، جتنا درد مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے نا اتنا بھی مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ ہم کیا ہے نماز یہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، پوچھو ہی مت نماز ہم کیسی پڑھ رہے۔ کوئی نماز میں دیکھ رہا ہے برابر میں کون آ گیا، ٹائم کتنا ہو گیا، مولانا نے فرض کتنے ٹائم میں پڑھائے، 7 منٹ لگے یا 8 منٹ لگے، نیت کر لی، پڑوسی کو دیکھ رہا ہے، سلام پھیرے گا تو آخری سب والے کو دیکھے گا ادھر اور ادھر کہ آخر میں کون بیٹھا ہے اور ادھر کون بیٹھا ہے، دکھتا ہے ادھر تک، یہ نہیں دکھتا، یہ نماز نہیں ہے۔ کانوں گلو پہ انگوٹھا لگانا ہے، ہتھیلی کعبے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبار نہیں کہنا، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے، ہلکا بنانا ہے، میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، سامنے 3 فرنٹ پہ 3 انگلیاں رہیں، اور انگوٹھے سے چھنگلیاں سے اپنی کلائی کو پکڑنا ہے، سامنے فرنٹ پہ ناف کے نیچے باندھ لیا، اللہ کی حمد و توصیف کرو، سبحانہ پڑھو، کچھ ٹائم لگے گا نا، سبحانک اللہم پڑھنے میں ٹائم لگے گا نا، الحمدللہ پڑھنے میں ٹائم لگے گا نا، کچھ اور صورت میں لانے میں ٹائم لگے گا نا، مگر کیا ہے ہم سے بھی پہلے دڑیں لگا رہا ہے، چل رہی رکوع سجدہ، طریقہ معلوم ہے؟ رکوع میں اتنا جاؤ کہ تمہیں پتہ تو چلے کہ رکوع میں ہو، پتہ ہی نہیں کھڑا ہے یا جھکا ہے۔ رکوع میں جاؤ اطمینان سے، اب سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پایا، رکوع سے جب اٹھو نا تو ریڑھ کی ہڈی پوری سیدھی ہو جانا چاہیے، رکوع سے اٹھو، اب کیا ہے آدھا ہی اٹھا اور جھٹ سے گر گیا سجدے میں، اب بڑا دھڑام دھڑام آوازیں آتی ہیں۔ آہستہ نماز پڑھو، طریقہ سیکھو نماز پڑھنے، یہ نماز نہیں ہے کہ کون، یہ بحث لگاتے کون پہلے پڑھ کے فارغ ہو کے بھاگ جائے، نہیں میرے بھائی، جتنا وقت مسجد میں گزارو گے اللہ اتنا ہی تمہیں نیکی عطا کرے گا، انعام عطا کرے گا۔ سکون سے نماز پڑھو، میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا، اگر تمہیں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی گھر مکان میں چین نہیں، سکون نہیں، پریشانی ہے، پھر بھی دل چین میں نہیں ہے نا، تو تم سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا ہے نا، تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتا ہے لا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تمہارا دل کو اطمینان ہو جائے گا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تم میرا سچے دل سے ذکر تو کر کے دیکھو۔ آہستہ نماز پڑھو،
ایک بزرگ تو یوں کہتے ہیں کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. سوچو کہ اس نماز کے بعد اب ہمیں کوئی نماز نہیں ملنی, اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے نماز پڑھو. تو تم کیسے نماز پڑھو گے؟ اللہ کہے گا اب تو مرنے والا ہے, اب اس نماز کے بعد تجھے اثر نہیں ملنے والی, یہی جمعہ اور ظہر پڑے گا, اس کے بعد تیرا اختتام, تو دنیا سے چلا جائے گا. تو تم سوچو مسجد سے نہیں نکلو گے, جیسے ہی نکلوں گا نا موت کا فرشتہ ہاتھ بازو پکڑ لے گا. ابھی تو پتہ نہیں نا, ابھی پتہ نہیں ہے کب مرنا ہے, تو اس لیے بے فٹک جا رہا ہے. پڑوسی کی برائی کی, امام کی برائی کی, بستی کی برائی کی, لڑکی کی برائی کی, کسی کی بچے کی برائی کی چل رہی ہے. فکر کرو, اللہ کے رسول کی بات یاد کرو. تم اسے کہانیاں قصے نہ سمجھو, بڑا مشکل ترین وقت آنے والا ہے اللہ کے رسول کے ان امتیوں پہ, ان امتیوں پہ جس نے رسول اللہ کے فرمان کو ٹھوکر مار دی, جس نے رسول اللہ کے احکاموں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں چغل خور کبھی جنت کا منہ نہ دیکھے گا, غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, برائی کرنے والا, بغض رکھنے والا, حسد کرنے والا, مال لوگوں کا حق ماننے والا جنت میں نہ جائے گا. تم نے یہ باتیں لطیفہ سمجھ لی, یہ وہ فرمان ہے کہ زبان مصطفیٰ کی ہے, فرمان خدا کریم کا ہے. اللہ بولتا ہے مصطفیٰ کی زبان میں. تو بچو ان باتوں سے. اگر کوئی اپنی راز کی بات بتا بھی جائے ہمیں, تو ایسے پیٹ کو ایسا کنواں بنا لو کہ اس کا راز تا عمر تم مر جاؤ مگر کسی کا راز مت بتاؤ. اگر ہمیں بتا کے گیا نا تو بڑا وشواس رکھتا ہے ہم پہ, کسی کا راز مت بتاؤ. یہ کمیاں دور کرو, مسجدیں آباد کرو. میرے عزیزو, اگر 4 دن تم نے پڑوسی کا یا کسی پاگل کا, کسی مجنو کا, کسی کالے کا, کسی ناٹے کا مذاق بنا بھی لیا تو 4 منٹ خوش رہو گے, اتنا ہی دینا. کسی نقص والے انسان کا, کسی لنگڑے کا, کسی اندھے کا, کسی ناٹے کا, کسی لمبے کا مذاق بنا لیا نا, 4 منٹ خوش رہو گے. اس کے بعد تمہیں پتا ہے ایسے یاد مت کرو کہ اس میں کمی ہے تو تم اس کی کمی سے یاد کرتے ہو. کوئی کالا کہہ کے پکارتا ہے, کوئی ناٹا کہہ کے بلاتا ہے, کوئی گنٹھا کہہ کے بلا رہا ہے. ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا ہے, نام سے پکارو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. 26ویں پارے میں اللہ بڑا سخت وعید فرماتا ہے. کسی کی مذاق مت کرو ایسا کہ اس کے دل کو لگ گئے. قسم خدا کی ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر میں نے کسی کے ساتھ مذاق کر لیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا. قسم خدا کی دل کی قضا نہیں ہوتی. دل کسی کا ٹوٹ گیا نا تو ساری عبادت کے بدلے اس کا دل نہیں جوڑ سکتا. اللہ اپنی عبادت, اپنا حق معاف کر دے گا, بندے کا بندے سے معاف کروائے گا. اس لیے کچھ اپنے دل کو نرم کرو, ملائم کرو, اللہ کی طرف جھکاؤ, میری باتوں پہ توجہ کرو. تم سوچو بھائی, ایک دن میں یا میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اس چارپائی پہ لیٹو گے تو کیا ہوگا پھر؟ اس لیے میرے بھائیوں, اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. نماز پڑھو, مسجدوں کا حق ادا کرو, پڑوسیوں کا, مسکینوں کا حق ادا کرو, اور پھر انشاءاللہ دیکھو زندگی میں کتنا چین آتا ہے. اگر کوئی کسی کی برائی بھی کرے تو کہنا بات ختم کر, ہمارے پاس مت کر. برائی کرنے والا, برائی سننے والا دونوں برابر کے گناہ گار ہیں. جتنا کرنے والا ہے اتنا ہی سننے والا. بس بات ختم کر, ہمیں پتا ہے یہ باتیں, ہمیں نہ بتا. یا یار کسی کی برائی مت کرو, بھلے ہی تمہیں پتا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں یار مت کرو کسی کی برائی, تو انشاءاللہ آئندہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا, تمہارے سامنے کبھی برائی نہیں کرے گا. اگر یہ ہماری قوم میں ہوگا نا تو قسم خدا کی ہم بھی ایک ایسے اسلام کے مجاہد بنیں گے, نہ مسلمانوں کو کوئی کمزور کر سکتا ہے, نہ اسلام کو کوئی گرا سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی, خامی, کمی ہوئی ہو مولا معاف کرے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.